سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسلام کے اتہاس میں صلاح الدین ایوبی کا کیا مقام ہے۔ بہت سارے میرے بھائی اور بہن کو اس عظیم الشان شخصیت کے بارے میں نہیں پتہ۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمان نوجوانوں نے اپنا ہیرو بالی ووڈ کے ایکٹر یا ہالی ووڈ کے سپر ہیرو کو بنا لیا، جبکہ ان کا اصل دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں۔ آج کے مسلمان نوجوان اتہاس کے ان مہان شخصیت کو بھول گئے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلایا اور اپنی حکومت قائم کی۔ فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصی ایک ایسی اکلوتی جگہ ہے جہاں پر 3 مذہب کے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ مسجد اقصی، جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، عیسائی مذہب کو ماننے والے لوگ بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہودی بھی اس کو بہت زیادہ اپنا سمجھتے ہیں، اور اسلام میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس لیے اسلام میں مسجد اقصی کا بہت بڑا مقام ہے۔ تینوں مذہب کے لوگوں کے بیچ اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی جنگیں ہوئی تھی۔ کبھی یہ مسجد عیسائیوں کے قبضے میں تھی، کبھی یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو کبھی مسلمانوں نے اس کو آزاد کروایا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ موجودہ وقت میں یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکلتی جا رہی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے اس بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ تاریخ اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ جتنی عزت کی نظروں سے مسلمان اس کو دیکھتے ہیں، اتنی ہی عزت سے غیر مسلم یعنی عیسائی بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ آگے پتہ چلے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے مجاہد تھے جنہوں نے اپنی حکومت پھیلانے کے ساتھ ساتھ قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کو ظالم عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا۔ تقریباً 300 سال سے زیادہ مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے اور مسلمانوں کی سلجوق سلطنت بہت کمزور ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے فلسطین اور سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تو پوری دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی۔ ظالم عیسائیوں نے بیت المقدس کے مسلمانوں پر ظلم ستم کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے مرد، عورت، یہاں تک کہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ وقت ایسا آیا کہ فلسطین کی پوری زمین پر مسلمانوں کا خون تھا۔ سارے مسلمان پریشان حال تھے، سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اس کے بعد کئی مسلم بادشاہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے بعد بھی مسلمان ناکام رہا اور بیت المقدس کو آزاد نہیں کروا پایا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت نے اپنا رخ بدلا اور پیدائش ہوئی ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے، اور انہوں نے ایک منبر بنوایا تھا جس کے پیچھے ان کی وجہ یہ تھی کہ جب میں بیت المقدس کو آزاد کروا لوں گا تو مسجد اقصی میں اس منبر کو نصب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک ایسا بہادر سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی طاقت اور ہوشیاری کے دم پر نور الدین زنگی کی فوج میں بڑے سے بڑا مقام حاصل کیا۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کی طاقت اور ہوشیاری کو دیکھتے ہوئے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا جو ان کے بعد ان کے تخت پر حکومت کر سکے۔ دربار کے سارے لوگوں نے مشورہ کیا اور دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل اور بہادر شخص کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے سارے لوگوں نے ایک ہو کر نور الدین زنگی کی ساری سلطنت صلاح الدین ایوبی کو سونپ دی۔ جب صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے بھی اپنی